بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ہم نے سورہ حجرات، سورہ فتح تمام کر لی تھی اور سورہ حجرات کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ پہلی 4 آیات ہم نے پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 5 سے تلاوت پہلے اور پھر اس کے بعد اس میں معمول ترجمہ اور وضاحت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سورہ حجرات آیت نمبر 5 سے ترجمہ۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ درس میں کل ہم نے بیان کیا تھا کہ بنی تمیم کے لوگ اور بعض دیگر بھی باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، رسول اللہ سے کہا کرتے تھے کہ باہر نکلیے، ہمیں آپ سے کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے گزشتہ آیت نمبر 4 میں فرمایا تھا کہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ اگر یہ صبر کرتے، یعنی تم کام کے لیے آئے ہو لیکن رسول اللہ نے ایک جو روٹین بنائی ہوئی ہے، جس ٹائم وہ آتے ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تو اس ٹائم تم بھی اپنا سوال کر لو، نہ کہ جب تمہارا دل چاہے اس وقت تم میرے منہ سے نکلنے لگا تھا کہ ٹیلی فون کر دو، رسول اللہ کو کال کر دو، تو کیونکہ آج کل یہی ہوتا ہے۔ جب جی چاہے تم مثلا جاؤ اور وہاں سے آوازیں دینا شروع کر دو اور کہو کہ ہمیں کام ہے، باہر نکلے۔ کہا کہ ان میں سے اکثر عقل، یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک بندہ جس کو 20 کام ہے، سب سے زیادہ معاشرے میں مصروف رسول اللہ تھے۔ قرآن نے گواہی دی ہے جب فرمایا کہ رات کو کھڑے ہوا کریں، آدھی رات اس سے بڑھا دیں، عبادت کیا کریں، وہاں پہ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، سورہ مزمل میں، کہ سبح جس سے تسبیح بھی نکلا ہے، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، بیسک میننگ اس کا یہ ہے کہ جب پانی میں کوئی تیرتا ہے، سوئمنگ کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سبح۔ اور کیونکہ اس میں کوشش کرنی پڑتی ہے، پانی میں عام زمین پہ جو چلنا ہوتا ہے اس میں اس طرح کوشش نہیں کرنی ہوتی، تو پھر یہ سبح کے معنی میں کوشش آ گیا۔ اور اسی سے تسبیح ہے، یعنی خدا کو ہر عیب سے پاک شمار کرنے میں کوشش کرو کہ کوئی عیب خدا کی ذات میں تم تصور نہ کرو، اسی سے تسبیح کا لفظ نکلا ہے۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے لیے دن میں سبحا بہت مصروفیات ہیں، ہر وقت آپ کوشش میں لگے ہوتے ہیں، طویلا لمبے لمبے، اور وہ کیا تھا؟ تبلیغ اسلام، ہر طریقے سے فرد کو، اجتماع کو رسول اللہ تبلیغ کیا کرتے۔ فرمایا دن میں تو آپ بہت بیزی ہیں، رات کو، اور رات کو بھی کتنا؟ میں فرمایا آدھی رات کھڑے ہو۔ ہمارے لیے تصور کرنا بھی اس کا بڑا عجیب ہے۔ اگر نماز شب بھی مثلا فرض کریں اگر پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کنسیشن بیچ میں کر لیتے ہیں، اگر پڑھے تو، اور وہ بھی اگر چند منٹ سے زیادہ۔ رسول اللہ کے بارے میں
جو اہل بیت اطہار کے فرامین میں ہے کہ بعض اوقات تہجد میں خوف خدا سے ایڑیاں بھی اٹھا لیتے تھے. ہم پاؤں پہ کھڑے ہوتے جیسے نماز میں نارمل کھڑے ہوتے, خداوند عالم کے خوف میں اور شوق میں اور محبت میں پاؤں پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ایڑیاں بھی اٹھا لیتے تھے اور دیر تک اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے. یہ ائمہ نے رسول اللہ کی عبادت, یہ اصول کافی کی حدیث ہے جو مجھے ابھی ذہن میں آئی, اس میں امام نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ اس طرح نمازوں میں دیر تک کھڑے رہتے تھے تہجد کی نماز میں. تو یہ مصروفیات ہیں آپ کی, تو ایک عام جو نارمل عقل رکھنے والا بندہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اتنا مصروف انسان تو اس کے شیڈول کو دیکھتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹی مثلا تھوڑی کرے. وہ جو اللہ نے فرمایا عقل ہی نہیں رکھتے ان میں سے اکثر, کہ جب ان کا جی چاہتا ہے آ کے آپ کو آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا, لیکن فوراً ہی اللہ دیکھیے کیسا ہے, اللہ غفور الرحیم, خدا ایسی حرکتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ غفور ہے, مغفرت کرنے والا ہے, یعنی بعض آ جائیں تو خداوند عالم معاف کر دینے والا ہے اور رحیم ہے. اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو, کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. اور تم جان لو, تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری باتیں مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے, لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین, یعنی ایمان تمہیں اچھا لگتا ہے اور تمہاری زینت ہے, تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین فرمایا ہے اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا. یہی لوگ راہ راست پر ہیں, یہی لوگ راشدون کہتے ہیں, رشد کہتے ہیں کمال کی طرف آگے بڑھنا, اور وہ ظاہر بات ہے سیدھے راستے پہ ہوگا تو کمال کی طرف آگے بڑھے گا. یہاں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس میں چونکہ ان کے معنی قریب ہیں, کفر, فسوق, عصیان. کفر جان بوجھ کے نہ ماننا, فسوق حدود کو کراس کرنا, اور عصیان کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا. اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لیے اب قابل نفرت کر دی. تمہیں کفر اچھا نہیں لگتا, تمہیں اللہ کی حدود کراس کرنا اچھا نہیں لگتا, اور تمہیں رسول اللہ کی نافرمانی کرنا اچھا نہیں لگتا. یہ خدا کی نعمت ہے تم پر, لہٰذا اس بات کو سمجھو کہ تمہارے درمیان خدا کا رسول ہے اور وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دے اکثر, تو پھر تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے. صدق اللہ العلی العظیم.